میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم۔ پروگرام سلطان الہند کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر خوش بخت دل پر ان کی عقیدت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ کون سا صاحب نسبت ہے جو ان کے فیض اور برکت سے محروم نظر آئے؟ دنیا اسلام کے کروڑوں مسلمانوں کے لب پر ہمہ دم خواجہ غریب نواز کا اسم گرامی ایک ورد اور وظیفے کی طرح جاری رہتا ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے آستان نور پر حاضری کی سعادت پاتے ہیں، اور لاکھوں ایسے بھی ہیں جو ان کے دربار گوہربار پر حاضر ہونے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتے ہیں۔ مکرم ناظرین، حضرت خواجہ کی ذات حقیقتاً علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی مصداق ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت صدیوں بعد بزم عشق سے زمان و مکان کے اس جہان میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ حضرت سلطان الہند کی گرامی مرتبت شخصیت وہ چشمہ فیض ہے جس کی روحانی ضیاءپاشیوں سے خطہ پاک و ہند خوب سیراب ہوا ہے۔ آپ کے فیض روحانی اور نور ایمانی کی برکت نے بے شمار تاریک دلوں کو روشنی بخشی ہے، لوگوں کے بند دل اور دماغ کھولے ہیں، اور ایک عظیم ذہنی انقلاب برپا کیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہان جو حضرت خواجہ کا تھا وہ راحت کا دور بن گیا، امن کا دور بن گیا، عافیت کا دور بن گیا، سلامتی کا دور بن گیا، اور یہ ساری برکت ہے ہمارے ممدوح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کی۔ ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ پروگرام سلطان الہند کے ذریعے ہم سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا شرف پا رہے ہیں۔ ان کی سیرت سے آگاہی روشنی کی طرح ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ آج کی نشست میں ہمیں شرفیاب کیا ہے ہمارے قدیمی مہربان، ہمارے مشفق، ہمارے مخدوم اور زیب سجادہ آستانہ عالیہ گڑھی شریف ضلع رحیم یار خان حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب خوش آمدید جناب۔ شکریہ۔ بزم خواجہ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، تشریف آوری پر شکر گزار ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان آج کی نشست میں ایک دفعہ پھر ہمیں ان کی معیت کا شرف حاصل ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو کرنے والے نوجوان اسکالر، آپ کا تعلق گیریجن یونیورسٹی لاہور کے شعبہ علوم اسلامیہ سے ہے، جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر خوش آمدید، خیر مقدم۔ ان کے ساتھ میرے تیسرے مہمان گجرات کی سرزمین کے خوش گلو، خوش الہان اور خوش اتوار ثناخوار رسول جناب عبداللہ خاقان ڈار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ بھائی خوش آمدید۔ آج کی بزم محبت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ کی نعت شریف کی حاضری سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بسم اللہ فرمائیے۔ میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے، سنگے در محبوب پہ سر میرا پڑا ہے، میں کچھ نہ سہی میں سایہ جسے دامان محمد کا ملا ہے، سایہ جسے دامان محمد کا ملا ہے، قید
غم کونین سے آزاد ہوا ہے قید اور اب ہیچ نظر آتی ہے سب دولت کون اب ہیچ نظر آتی ہے سب دولت کون دامان طلب یوں تیری رحمت نے بھرا ہے دامان طلب یوں تیری رحمت نے بھرا ہے کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے سبحان اللہ بارک اللہ خوبصورت شعر بسم اللہ کیا خوب کیا خوب سلانات محمد کا ملا ہے کیا خوب سلانات محمد کا ملا ہے میزان محبت پہ ہر ایک شعر تلا ہے بارک اللہ میزان محبت پہ ہر ایک شعر تلا ہے میں کچھ نہ سہی ماشاءاللہ سلامت رہیے عبداللہ بھائی بارگاہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت ناظرین آپ نے سماعت کیا آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس چھٹی پاکیزہ نشست میں گفتگو کے سلسلہ کی طرف یہ ہمارے لیے شرف اور عزت کی بات ہے اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق اور سعادت دی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر کی ترتیب وار 5 نشستیں آپ ملاحظہ کر چکے آج چھٹی نشست ہے چھٹی شریف کی نسبت سے کیونکہ 6 رجب حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے تو آج یہ چھٹی اور اختتامی نشست ان کے خدمت میں عقیدت کے خراج کے طور پر ہدیہ کی جا رہی ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت خواجہ سائیں جناب غلام قطب الدین فریدی صاحب سے خواجہ سائیں ہم نے ترتیب بار ساری نشستوں میں کوشش کی ہے اللہ ہماری کوشش کو قبول فرمائے کہ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات آپ کی سیرت اور آپ کے مبارک وجود سے جو کرنیں پھوٹتی ہیں اس کی روشنی پوری دنیا تک ARYQ TV کے ذریعے پہنچے آج کی اس چھٹی نشست میں ہم سلطان الہند کے مقربین محبوبین اور آپ کے وصال کے تذکرے کی طرف بڑھیں گے تو میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا اپنے لیے ناظرین کے لیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو مبارک اولاد ہے اس اولاد امجاد کا کچھ تذکرہ فرمائیے تاکہ ان کے خانوادے سے بھی ہمیں آگاہی ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ محسن صاحب میرے لیے یہ سعادت ہے کہ آج میں آپ کی اس تقریب کے توسط سے حضور خواجہ غریب نواز کے
حضور میں سیرا پیش کرنے کی سعادت حاصل بڑی کر رہا ہوں۔ مہربانی، بہت بندہ نوازی، ارشاد ہو۔ آپ نے علامہ کا شعر پڑھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ دیدہ ور ور پیدا۔ پیدا، ایک شعر میں بھی عرض کرتا ہوں فارسی ارشاد کا۔ ہو۔ عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، ہائے ہائے ہائے، عمرہا عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، ہائے ہائے ہائے، تاز بزم عشق یک دانائے راز آید برو۔ اللہ اکبر۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں کعبہ اور بت خانہ میں روتے ہوئے، تب جا کر کوئی صاحب راز ظاہر ہوتا ہے اور اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایسی نابغیر روزگار شخصیت حضور خواجہ غریب نواز کی کہ جنہوں نے اپنے حسن اخلاق، اپنے کردار اور وہ جو خدا داد صلاحیت تھی کہ اس دور کے جو معاشرہ تھا، جو ماحول تھا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ کیا کہنا ہے، سبحان یہ اللہ۔ تشخیص جو ہوتی ہے وہ علاج سے زیادہ اہم ہوتی بالکل، سب سے اہم۔ ہے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ کیا، آپ کی ساری زندگی اس میں گزری اور آپ کا جو کردار ہے وہ ہزاروں مبلغین پہ بھاری ہے۔ بالکل صحیح فرمایا، صحیح فرمایا۔ ہزاروں مبلغین وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ نے سر انجام دیا۔ اللہ اکبر۔ پورے بر صغیر کو جو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا وہ شخصیت حضور خواجہ غریب نواز کی۔ اللہ، اور آپ کا جو طریقہ تعلیم تھا جس سے آپ نے عارف کی ایک ایک بات کے اندر بہت ایک سمندر ہوتا ہے۔ جی درست، متفق۔ جب حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے نوازا تو اس وقت آپ نے نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت ہم سب کے لیے بہت پوری رہتی دنیا تک کارآمد ہے۔ ارشاد ہو۔ آپ نے فرمایا جو فقیر ہوتا ہے اس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ کہ وہ سورج جیسی اس میں شفقت ہوتی ہے۔ صحیح۔ سورج جب نکلتا ہے تو سب پہ اس کی روشنی چھا جاتی ہے، سب پہ مہربان ہے۔ سب پہ مہربان ہوتا ہے، اور اس کی جو توانائیاں ہیں، آج ہم پہنچے ہیں جس چیز تک کہ سولر انرجی جو ہے یہ کام دے رہی ہے، جی بالکل ایسے تو ہی۔ اس وقت وہ اس کی حقیقتوں کو، اس کی تہ کو پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو سورج جیسی شفقت ہو کہ اس طرح لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، اور پانی جیسی سخاوت ہو۔ واہ واہ واہ۔ پانی جب آتا ہے 12 کے در لطافت تبش خلاف ماشاء نیست، اللہ، ماشاء اللہ۔ در باغ لالا روید و در شور ابوم خس۔ اور تیسری بات یہ کہ بارک اللہ۔ وہ اس میں نیاز اور عجز ہو زمین جیسی، بچھنے کی ادا آتی ہے۔ بچھنے کے عادت بہت ہو۔ اس پہ جو بھی ہوتا رہے، اس کا آپ دل چیر لے زمین کا، اس پہ جو مرضی ڈال لے، اس نے شکوہ کبھی نہیں کرتی۔ شکوہ نہیں۔ کیا کہنے خیر، بہت شکریہ۔ بڑی خوبصورت گفتگو کا آغاز فرما دیا جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب نے۔ میں سوال جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کو عرض کرتا ہوا وقفے کی جانب بڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جب واپس آتے ہیں تو میں اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی اولاد کے ساتھ ساتھ جو ان کے خلفاء ہیں، جن کے ذریعے آپ کا فیض پھر پوری دنیا میں پہنچا اور آج سلسلہ چشت نمایاں ہو کر برصغیر پاک و ہند میں ہمارے سامنے آیا، ان کا تذکرہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ایک مختصر وقفہ ہے آج کے اس مبارک نشست میں۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم۔ پروگرام سلطان الہند اور آج اس کی 6ٹی نشست آپ کے خدمت پہ پیش کی جا رہی ہے۔ 6ٹی شریف کی نسبت سے خصوصی ٹرانسمیشنز جاری ہیں ARYQ TV پر۔ حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور خراج محبت پیش کرنے کے لیے میں سوال عرض کر چکا جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے، میں جواب کی آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اہل اللہ کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مخلوق کو اللہ کے قرب سے نوازنے کے لیے کوشش کی ہے۔
بالکل ٹھیک. اور ان کی توجہ لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلنے کی طرف رہی ہے، اور انہوں نے نہ صرف لوگوں کو اہل بنایا بلکہ اہل بنا کے ان کی طرف وراثت نبوت کو منتقل بھی فرمایا. صحیح. وراثت نبوت کیا ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم. صحیح. کہ انبیاء جو ہے وہ درہم اور دینار کی وراثت نہیں دیتے، وہ علم کی وراثت دیتے ہیں. اور اہل اللہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ دو طرح کا ہے، علم ظاہر اور علم باطن. تو جو کامل ہوتے ہیں وہ ان دونوں علوم کے فیض یاب ہوتے ہیں اور پھر آگے ان دونوں علوم کو منتقل فرماتے ہیں. صحیح. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ سلسلہ انتقال جو ہے وہ مکمل فرمایا. صحیح. آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی اور دیگر اہل اللہ سے جو فیض حاصل کیا تھا وہ آپ نے آگے لوگوں تک پہنچایا. جس طرح خواجہ صاحب فرما رہے تھے کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ اہل کی طرف وہ وراثت منتقل کرتا ہے، اور آپ نے وہ وراثت جس ہستی کی طرف منتقل کی ہے وہ سب سے بڑی معروف شخصیت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ اس طرح اس کا انتقال ہوا کہ آج خاص طور پر بر صغیر میں اور بالعموم پوری دنیا کے اندر یہ فیض جو ہے وہ عام ہوا. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس سے آگے چلتا ہوا سلسلہ. اب یہاں پر اگر پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو خواجہ نور محمد محاروی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی سلسلہ چشتیہ کے چشمے ہیں جہاں سے آج بھی فیض الحمدللہ جاری و ساری ہے، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کوشش تھی جو آپ نے آگے اس کو منتقل فرمایا. آپ کے جو بڑے خلفاء ہیں اس میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام ہے. اور آپ جب خاص طور پر جب آپ کا وصال ہو رہا تھا اس وقت آپ نے یہ اپنی جو خلافت تھی اور اپنی خاص جو مسلک تھی وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمائی. اور بہت ساری باتیں جو عام لوگوں کے سامنے آئیں اور بہت ساری باتیں جو پردہ راز میں ہیں، صیغہ راز میں ہیں، وہ پتہ نہیں چلی، لیکن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فیض کو آگے منتقل کیا. اس کے علاوہ آپ کے صاحبزادہ حضرت خواجہ فخر الدین کے حوالے سے بعض نے نقل کیا ہے کہ وہ تھے، اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی تھی، حضرت خواجہ فخر الدین جو آپ کے صاحبزادے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد حضرت آپ حمید الدین ہیں، شیخ نظام الدین ہیں، نیاز اللہ خراسانی ہیں. مختلف سیرت نگاروں نے خلفاء کی تعداد مختلف لکھی ہے. ایک کتاب میں میں نے 61 تک جو ہے وہ اس کی تعداد پڑھی، اس میں آخر میں شیخ علی سنجری کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی آپ کے خلفاء میں شامل تھے. بالکل ٹھیک. تو گویا کہ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اہل اللہ جو کچھ بھی ان کو ملتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے، اس کو وہ امانت ہوتی ہے اور اس کے اہل کے سپرد کر کے اس دنیا سے پھر رخصت ہوتے ہیں، اور پھر ان کو نصیحت کر دیتے ہیں بھئی ہم نے یہ امانت تم تک پہنچا دی ہے، اب تم جس کو اہل دیکھو اس تک امانت آگے پہنچا دو. اور اس طرح پھر یہ سلسلہ جو ہے الحمدللہ چار دانگ عالم تک پھیلا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواجہ صاحب آگے بڑھتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو اللہ والے ہیں امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے سپرد کرتے ہیں، تو مجھے بے اختیار یاد آیا حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر پڑھنا جب نظام پاک کا خیر مقدم کیا تو آپ نے برجستہ فرمایا تھا کہ خدائے جہاں را ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس. تو اب ہمیں جاننا ہے ایک اور نازک موضوع ہے، لیکن اس موضوع پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہمیں تذکروں میں نظر آتی ہے. جب حضرت خواجہ واصل بحق ہوتے ہیں، اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہ منظر بھی بڑا جمالت افروز ہے. حضرت خواجہ کے وصال کا کچھ تذکرہ فرمائیں جس سے ہمارے ایمان کو مزید جلا ملے اور ہمیں سمجھنے کا موقع ملے کہ اللہ والوں کی رخصتی بھی بڑی عظیم و شان ہوتی ہے. محسن صاحب جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوتا اللہ اکبر. حبیب اللہ ہے مات فی حب اللہ. سبحان ہائے ہائے. حبیب اللہ مات فی حب اللہ. اللہ اکبر. زندگی بھی اس کی محبت میں گزاری، اس کے محبوب بن کے گزاری ہے. یہ جملہ پیشانی پہ نقش ہے. پیشانی پہ اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ اسی کی محبت میں یہ، کیونکہ جو ہے نا کل ان صلاتی و نسکی
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان کی زندگی اور موت بھی وہ اسی کے لیے ہوتی ہے، صحیح، اپنے لیے نہ زندہ رہتے ہیں نہ اپنے لیے مرتے ہیں۔ ان کی جو زندگی ہے یہ اس ذات کے لیے ہی ہوتی ہے، اور اس کو مقصد دنیا سے آخرت سے کچھ نہیں ہوتا، کیا کہنا، بے نیاز ہوتے۔ سبحان بلکہ اللہ، میں عرض کروں جو صوفیہ کے ہاں ایک خطبہ جو عام آپ سنتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، تو صوفیہ تھوڑا سا اس میں ترمیم کر کے پڑھتے ہیں۔ کیا کہنا، ارشاد ہوگا، وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتخلین عن الکونین۔ ہائے عاقبت اللہ ان اکبر، متقی ان لوگوں کے لیے ہے جو متخلین عن الکونین ہیں، ہائے ہائے ہائے، دونوں جہانوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ اگر اس کی عبادت جو کرتے ہیں، اگر وہ اس لیے کریں کہ تو ہمیں وہ جنت دے گا، ہمیں تو آرام و آسائش دے گا، یہاں بھی ہمارے پاس اے سی وغیرہ ہے تو وہاں بھی آرام و آسائش مل، بھائی سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، کیا اور کہہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ۔ ہائے ہائے، یعنی کہ یہ جو مشرب ہے حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ والا ہے کہ یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے کوئی جنت کا لالچ ہے یا مجھے جہنم کے خوف سے کرتی ہوں، میں تیری عبادت صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کرتی ہوں۔ تو ایسا انتقال جو ہوتا ہے وہ اس میں پھر وہ مرنے کا تصور نہیں باقی، ہائے ہائے ہائے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ جب اپنے لیے ہم زندگی گزاریں تو پھر تو موت کا تصور ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، درست، جب اس کے لیے زندگی گزاریں اور اسی کے لیے اسی کے جہاں فری کے سپرد کر دیں تو پھر وہ زندہ کے زندہ ہی ہیں۔ وہ اگر وقت ہے تو میں عرض کروں ارشاد ہو، کہ جامی صاحب عارف جامی کا ایک شعر ہے، ارشاد، یک بار میرد ہر کسے جامی بمیرد بارہا، ہائے ہائے ہائے، یک بار میرد ہر کسے جامی بمیرد بارہا، ہر آدمی ایک مرتبہ مرتا ہے، جامی بار بار مرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں لطف اتنا تھا ایسی ہائے بات، ہائے، کیونکہ وہ دیدار کا سبب ہوتا اللہ اکبر، یہ ہے اصل وجہ، یہ ہے نقطہ، اصل یہ وجہ ہے، یہ ہے۔ اللہ اور پھر وہ جب کسی نے اعتراض کیا کہ آج تک ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسا تو آج تک نہیں دیکھا، جی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ کے ایک ہی مرید تھے صرف، اور خلیفہ بھی وہی تھے، انہوں نے ان اعتراض کرنے والوں کے گھر کے سامنے جھوپڑی بنائی، اور صبح انہوں نے دیکھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں ان کی لاش کے۔ اللہ، کہا درویش کو کون قتل کر گیا ہے؟ تو لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یک بار میرد ہر کسے جامی زندہ باد بارہا، میں تو ان کا غلام ہوں، میرے شیخ کا مقام تو اور ہے۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب قبلہ کیا خوبصورت انداز میں خواجہ صاحب نے بیان فرما دیا ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ ہمیں حضرت خواجہ کے دربار گہربار کے حوالے سے، آپ کی مقدس بارگاہ کے حوالے سے ایک منظرنامہ یوں دکھائی دیتا ہے، اور سب تاریخ دانوں نے اس کو لکھا کہ سلاطین ہوں، مشاہیر ہوں، بڑے سے بڑا آدمی جبین نیاز خم کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اور اپنی عقیدتیں اور نیاز مندیاں پیش کرتا ہے۔ آپ اس منظر کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ وہ جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ہائے ہائے ہائے، تو اصل میں اہل اللہ یہ کرتے ہیں کہ وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر مختلف جلسوں کے اندر، مختلف میٹنگوں میں لوگوں کو کھینچ کے لایا جاتا ہے، اور اگر کہیں سے کوئی پریشر آ جائے تو لوگ بکھر جاتے ہیں، درست، ایسے بکھر جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں ان کے ساتھ۔ بالکل صحیح، لیکن اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ کریم لوگوں کو ان کے قریب کرتا ہے۔ اللہ، اور وہ حدیث مبارکہ کا مصداق ہوتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی تم بھی کرو۔ اور پھر فرشتوں کو کہہ دیا جاتا ہے، پھر پوری دنیا کو اس کی فیض کی صدا مل جاتی ہے اور فیض مل جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ بندہ چاہے کہاں چھپے، وہ اللہ کے بندے جو ہے نا وہ اس کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ تو یہی حال جو ہے وہ اہل اللہ کا، اور ہمیں حضرت خواجہ کے ہاں تو یہ اتنی زیادہ اس حدیث مبارکہ کی اگر ہم کہیں کہ تشریح نظر آتی ہے تو وہ آپ کے ہاں وہ اہل ایمان کیا ہوں، اہل کفر کیا ہوں، سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے نظر آتے ہیں۔ اللہ، سلطان التمش جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
بلکہ اس کو جو منصب ملا ہے وہ آپ کی پیشین گوئی اور دعا سے ملا. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے آپ اس کو جو حکومت عطا فرمائی. اسی طرح اور مختلف اپنے اپنے دور کے اندر بادشاہ، اکبر بادشاہ کے متعلق کتب سیر میں لکھا ہے کہ وہ جب ٹھیک عقیدے کا تھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہانگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. عالمگیر کے حوالے سے جناب میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اس کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاص نسبت تھی، اور ایک مرتبہ وہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مزار مبارک سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حیران رہ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا اس طرح کا تعلق بھی نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے ہمیں ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ اہل اللہ کی بارگاہ میں آنا، وہ چاہے ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہوں یا پردہ کر گئے، یہ ہمارا طریقہ چلتا آ رہا ہے، یہ اسلاف سے چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کو دیکھ کر لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چلتا آ رہا ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ بعض اہل سیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی خدمت میں بابا گرو نانک بھی حاضر ہوا، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہندو عقیدے کے اور مذہب کے لوگ تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں، اور آج تک لوگ آ رہے ہیں. بالکل. اور بہت سارے جو مسند نشیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور اہل اللہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی مجلسیں موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس جو ہے وہ آتے رہے، ادنا بھی اعلیٰ بھی، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ فیض بھی حاصل کرتے اور گفتگو بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی. ماشاء اللہ. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر قبیل کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہم گناہ گار بھی تو ان کی خدمت میں ہی حاضر ہیں اس پروگرام کے ذریعے. اللہ ہماری یہ خدمت بھی قبول فرما لے. ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک دفعہ پھر پروگرام سلطان الہند، اور آج اس کا چھٹا سلسلہ ہے، چھٹی نشست ہے چھٹی شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن کے سلسلہ میں. حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد امجاد کے بارے میں ہم نے جانا، ان کے خلفاء کے بارے میں جانا، ان کے وصال کا ذکر خیر ہوا، اور دنیا بھر کے بادشاہ، سلاطین، بڑے سے بڑے قادآور لوگ اور مختلف سلاسل کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ کس طرح ان کی بارگاہ کا پانی بھرتے رہے، یہ ذکر بھی ہم نے وقفے پہ جانے سے پہلے سنا ڈاکٹر صاحب سے. پروگرام کے ان اختتامی لمحوں میں ہم کوشش کریں گے آج کی نشست کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے، اور جو نشستیں ترتیب وار ہم نے نشر کی ہیں اور اس کی سعادت پائی ہے، ان ساری باتوں کو سم اپ کرنے کی آج کے ان لمحات میں کوشش کریں گے. خواجہ صاحب قبلہ، آج کیونکہ یہ چھٹی نشست ہے چھٹی شریف کی نسبت سے، حضرت خواجہ کے عرس پاک کی سالانہ تقریب کی نسبت سے، تو اس سے پہلے کیونکہ 5 نشستیں پیش کی جا چکی، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ کی تعلیمات کے حوالے سے جو کچھ ہم نے نشر کیا اور ہمیں جس قابل ٹھہرایا گیا، اس کا کچھ خلاصہ حضرت خواجہ کی تعلیمات کی روشنی میں نشر کیجئے، تاکہ دل اور ستھرے ہوں اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے عمل کی شاہراہ پر سفر کرنے میں. حضور خواجہ غریب نواز کی ساری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ بلا امتیاز محبت کی ہے. کیا کہنا ہے؟ ہر ایک کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہے، اور اس کا خلاصہ ایک شعر میں اگر میں عرض کر دوں، ارشاد ہو. کہ تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم. کیا بات ہے، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم، کرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم. ہائے 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 ہائے. تو وہ سب لوگوں کو اپنا اتنی محبت دیتے تھے کہ اس محبت کی وجہ سے لوگ اسیر ہو جاتے تھے اور مشرف با اسلام ہوتے تھے. بالکل اور صحیح. آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا فروغ ہو تو وہ محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کردم چو دریں گنبد دوار نگاہ، یک حرف محبت است باقی ہما کا. کیا کہنا ہے. باقی تو خس و خاشاک ہے، اگر کچھ ہے اس پوری گنبد دوار میں تو وہ محبت ہی محبت ہے. یہی سبق اور درس دیا ماشاء اللہ. بہت شکریہ خواجہ صاحب قبلہ. ڈاکٹر صاحب، آپ اس نشست کا خلاصہ کیا پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج یہ اختتامی نشست ہے چھٹی، اور جو تمام نشستوں کا بھی خلاصہ ہے، تو ہم حضرت خواجہ کی تعلیمات کے حوالے سے ہم نے آج تک ان کی محبت کا ذکر کیا، ان کے سارے جملہ جو چیزیں ان سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ذکر کیا، تو ہم ان 6 نشستوں کے بعد کیا سمجھنے کے قابل ہوں، آپ کیا ارشاد کرتے ہیں؟ صفدر بھائی، میں اس حوالے سے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے میں صرف ہوئی،
درست. لوگوں کو آپ کی خواہش تھی کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اور اس حوالے سے لوگوں کو مختلف طرح سے آپ تیار کرتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے. آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا. اس خط میں آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں موجود تھا، اور میرے ساتھ اور بھی درویش تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قرب کی نشانی کیا؟ کسی نے سوال کیا کہ حضور اللہ کے قرب کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو نیک اعمال کی توفیق مل جانا یہ اللہ کے قرب کی نشانی ہے. کیا کہنا ہے. اگر کسی شخص کو نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے وہ سمجھے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے. پھر آپ نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک کنیز تھی، اور وہ نصف شب اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئی، اور پھر دعائے خیر کرتے ہوئے عرض کرتی ہے کہ مالک تو نے مجھے اپنا قرب عطا کیا ہے، تو یہ قرب مجھ سے چھیننا مت. اس کا آقا سن رہا تھا. اس نے کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ تو اللہ کا قرب؟ اس نے کہا جو نصف رات اٹھ کے میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا قرب عطا کیا. اس نے اس کو آزاد کر دیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نیک اعمال دیکھیں ہم کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ کریم ہم پر کرم فرما رہا ہے اور مہربانی فرما رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے خاص طور پر سکھائی وہ عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو مٹا دینا تھا. یعنی اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ہمارا بڑا کمال ہے. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ اے مرغ سحر عشق زے پروانہ بیاموز، سوختہ را جاں شد و آواز نہ یام. کہ اے صبح کے پرندے، تو عشق سیکھنا چاہتے ہو تو پروانے سے سیکھو، جس نے اپنی جان جو ہے وہ جلا دی ہے لیکن اف تک نہیں کی، آواز نہیں نکالی. تو آپ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے قرب کے اندر اتنے آگے بڑھو، اتنے آگے بڑھو کہ پتہ بھی نہ چلے، لیکن تمہارا کردار بتائے کہ تم نے جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا. تو ہمیں اس دور میں خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ اللہ کے قرب حاصل کرنے کی طرف نیک اعمال کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں اور کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین بہت شکر گزار ہیں ہم اپنے معزز مہمانوں کے، جناب خواجہ سید غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کے، ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کے، عبداللہ خاقان ڈار صاحب آپ کے. ابھی آپ سے منقبت بھی ہم سماعت کریں گے، اور ہماری آج کی چھٹی نشست بھی اختتامی لمحوں کے قریب پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا نتیجہ اور حضرت خواجہ غریب نواز کی دین ہے کہ ہم یہ پروگرام ان کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہوئے. ہم صرف اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا نام ان کے ذاکرین کی فہرست میں شامل کر لیا گیا. ہمارے لیے، ہم بے نواؤں کے لیے یہی شرف کافی ہے. حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب تشریف فرما ہے، تو انہی کی لکھی ہوئی ایک بڑی خوبصورت چھوٹی بہر کی ایک منقبت ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے خدمت میں. خواجہ سے آپ کی کلمات خیر ہیں. رہبر عارفاں غریب نواز، رہبر عارفاں غریب نواز، مونس بے کساں غریب نواز، مونس بے کساں غریب نواز. ہند میں مصطفیٰ کی ملت کے، ہند میں مصطفیٰ کی ملت کے آپ ہیں پاسباں غریب نواز، آپ ہیں پاسباں غریب نواز. ہم غریبوں کا ایک سہارا ہے، ہم غریبوں کا ایک سہارا ہے، آپ کا آستاں غریب نواز، آپ کا آستاں غریب نواز، آپ کا آستاں غریب نواز. اور یہ شعر دیکھیے ناظرین کہ ہر گھڑی میرے لب پہ رہتا ہے، ہر گھڑی میرے لب پہ رہتا ہے خواجہ خواجگاں غریب نواز، خواجہ خواجگاں غریب نواز. زیست کی دھوپ میں ہے آپ کی یاد، زیست کی دھوپ میں ہے آپ کی یاد، صورت صاحباں غریب نواز، صورت صاحباں غریب نواز. مقطع سے پہلا شعر، ان کے الطاف ہی تو ہیں ورنہ، ان کے الطاف ہی تو ہیں ورنہ، میں کہاں اور کہاں غریب نواز، میں کہاں اور کہاں غریب نواز. اور مقطع ہے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کا، قطب کے دل کی ہر تمنا کے، قطب کے دل کی ہر تمنا کے، آپ ہیں رازداں غریب نواز، آپ ہیں رازداں غریب نواز. آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار منقبت پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں جناب عبداللہ خاقان ڈار. میں گدا میں گدا خواجہ
مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، اور مجھے ناز کیوں نہ ہو خواجہ پہ، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ تیری سکھیر مورے خواجہ گھر آئے، بھاگ لگے مورے آنگن کو، اپنے خواجہ کی میں دیکھ صورتیا، ہار گئی میں تن من کو، تیری سکھیری مورے خواجہ گھر میں تو کھڑی تھی آس لگائے، مہندی گجرا مانگ سجا، اپنے خواجہ کی میں دیکھ صورتیا، ہار گئی میں تن من کو، تیری سکھیری مورے خواجہ گھر جس کا پیا سنگ بیتے ساون، جس کا پیا سنگ بیتے ساون، اس دلہن کے نین سہاگ، اس دلہن کے نین سہاگ، جس ساون میں پیا گھر نہیں، آگ لگے اس ساون کو، تیری سکھیری مورے خواجہ گھر آئے۔